अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, एशिया कप का मेला उरूज पर है और हर जानिब क्रिकेट की फिजा छाई है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई क्रिकेट का खेल खेल रही है। चीनी डबल सेंचुरी कर चुकी है, डॉलर और पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी करके रन रेट की रेस लगाए हुए हैं। बिजली वक्फे से हिटिंग करती और चौके छक्के लगाकर आवाम को चरोके लगा रही है, जबकि आटा, घी, सब्जी और दीगर अशिया खुरनोश भी सिंगल डबल के हिसाब से आवाम की जेबों पर भारी पड़ रही हैं। बेरोजगारी ने आवाम को पवेलियन की राह दिखा रखी है। बजट बनाने और कमाई करने के सारी प्लानिंग महंगाई की अंधाधुंध बैटिंग के सामने धरी की धरी रह गई। खास तौर पर डॉलर की हार्ड हिटिंग ने जहां आवाम की खूब धुलाई की, वहीं कौमी खजाने के भी होश उड़ा कर रख दिए हैं कि महज चंद दिनों में डॉलर की कदर ऊपर जाने से पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्ज में 6 अरब रुपए का इजाफा हो गया। यानी कुल मिलाकर महंगाई ने निगरान हुकूमत के तजुर्बाकार टीम को चारों शाने चित कर दिया है। इस वक्त महंगाई बोतल से निकले जिन की तरह बिफरी हुई है और निगरान हुकूमत अपने तई मामलात संभालने की कोशिशें और काविशें तो कर रही है, मगर हालात काबू से बाहर हैं, जिसके लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बिल आखिर मैदान में आना पड़ा है। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की। उन्होंने टैक्स नेट का दायरा बढ़ाने और कारोबारी हजरात के लिए आसानियां पैदा करने की यकीन दहानी भी कराई। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो क्या मुआशी इस्तेहकाम लाना मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि इस वक्त मुल्क में सियासी हिजान जो सूरत इख्तियार कर रहा है, वो आम लोगों की मुल्की इस्तेहकाम को लेकर फ्रस्ट्रेशन में इजाफा कर रहा है। क्या सभी स्टेक होल्डर्स मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए कोई लाहे अमल तय करेंगे और अवाम को महंगाई से रिलीफ देने में कामयाब हो भी पाएंगे या फिर नहीं? पैनल अपना आज का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद साहिबा ने। इनके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं खुरम हमीद रोकड़ी साहब, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। रोकड़ी साहब, मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। आपकी पार्टी जाहिर है कि आपका तजुर्बा तो शायद न्यू बी वाला नहीं है, लेकिन पार्टी तो जाहिर है आपकी न्यू बी है। अभी इलेक्शन फेस करना है, इलेक्शन होंगे, फिर देखा जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं, वोट्स कितने पड़ते हैं, कितनी सीट्स निकलती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हर पार्टी किसी विजन के साथ आती है। आप लोगों का भी कोई विजन होगा। आप लोगों ने ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त मुआशी तौर पे बनी हुई है, इस पे कोई रोड मैप तैयार किया है या कोई मैनिफेस्टो है आपका? मैनिफेस्टो तो हम सारों का होना चाहिए। जो मौजूदा सिचुएशन है, अगर हम इसकी ख़ास तौर पर इस पर बात करें तो ये कोई आम सिचुएशन नहीं है। हमारे जो हालात हैं इकॉनमी के, वो इस कदर इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि उनको दुरुस्त सिमत के अंदर लाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा जो सोसाइटी है उसके अंदर कानून की जो मानने वाली एक रविश होती है, कानून को मानना, लॉ अबॉइडिंग सोसाइटी होती है, हम उससे पिछले 5-6 साल में ख़ास तौर पर हम उससे बहुत दूर हो गए हैं। अभी आपने इशारा किया था महंगाई का, डॉलर्स का, तो होर्डिंग होती है। जैसे चीनी को हमारा क्योंकि कल्चर बन गया कि हमारे पास सिवाय प्रॉपर्टी के और को बिजनेस की तरफ जाने का लोग सोचते नहीं हैं, या दूसरी तरफ रुझान नहीं है, या आसानियां नहीं है, तो एक पुरानी रविश है कि कोई भी जो चीज़ जैसी शॉर्ट होने लगे तो या शॉर्ट की जा रही हो तो उसमें लोग स्टॉक कर लेते हैं और वो उस स्टॉक के साथ पैसा कमाते हैं। चाहे अजनास हैं, चाहे चीनी है, यही काम डॉलर के साथ हो रहा है। और डॉलर्स को एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके के साथ कराची के या बड़े शहरों के एक बड़े गिरोह हैं जो अरबों खरबों रुपए का डॉलर लेते हैं। फिर ये चीज़ चली गई पेशावर की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, वहां यानी डॉलर्स लेंगे, 3-4 रुपए, जैसे ही ऊपर जाएगा 5 रुपए तो उसको आगे बेच देंगे। ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये गैर कानूनी काम है और इसको रोकना हुकूमत के लिए लाजिम है। वापस लाता हूं बात को कि रोड मैप टू सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक है कि बहुत मजबूत हुकूमत, लॉ अबाइडिंग लोग और कवानीन का इस कदर जबरदस्त तरीके से उनका इतलाक होना और कवानीन का निफाज होना और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचना, चाहे कोई किसी भी पार्टी से है, चाहे हमारी पार्टी से है, चाहे किसी भी पार्टी से है,
ان معاملات کے اندر بالکل کسی بھی صورت میں کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے، اور قوانین کو مضبوط کرتے ہوئے، جو آپ کی کورٹس ہیں ان کو مضبوط کرتے ہوئے ایک محاسبہ بہت ضروری ہے۔ میں تو بہت عرصہ پہلے، بلکہ 2018 کے انتخاب سے بھی پہلے کہتا تھا کہ آپ کو ایک کڑا احتساب چاہیے قبل از انتخاب۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ پارٹیز مضبوط نہیں ہیں، شخصیات مضبوط ہیں، اور وطن دوست لوگوں کو ساتھ ملا کر آپ کو آگے جانا ہے۔ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ الیکشنز ہو جائیں، ظاہر ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو احتساب کی بھی آپ نے بات کی ہے، اس الیکشن سے پہلے یہ احتساب ممکن ہے؟ کیونکہ یہ باتیں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، I'm sorry، لیکن یہ پرانی باتیں ہیں روکڑی صاحب۔ یہ نون لیگ سے بھی پوچھوں گی وہی بات کریں گے، پیپلز پارٹی والے بھی وہی بات کریں گے، پی ٹی اے والے بھی یہی بات کرتے رہتے تھے۔ تو اس کو عملی جامہ پہنانا، نہیں ہیں، باتیں ہیں یہی، باتیں ہیں یہی، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے، حل ہی یہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آج کل الیکشن کرا لیں، پرسوں کرا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے، ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کب کرانا ہے، اور کیونکہ پارلیمان جانے سے پہلے کچھ اختیار دے گئی الیکشن کمیشن کو، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن حل یہی ہے، آپ جس طریقے سے بھی حکومت کوئی بھی لے آئیں، حل یہی ہے جس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں پاکستان کو پریورٹی دینا پڑے گی، حل یہی ہے، باقی جو مرضی کہتے ہیں۔ سر، آپ نے لا ابائڈنگ کی بات کی ہے، یہاں پر الیکشن ایکٹ کو فوقیت دی جا رہی ہے، جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کو نہیں دی جا رہی۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ لوگ مکمل طور پر تو آپ کے پاس پلین نہیں تھا کہ آپ اس کو اڑاتے، لیکن آپ لوگوں نے حصہ تو بھرپور ڈالا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں۔ آپ لوگ پی ڈی ایم میں نہیں تھے، مگر آپ ان کے الائز کے طور پہ تو کام کر رہے تھے۔ یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا ہے کہ اتنی مہنگائی پچھلے 5 سالوں میں شاید اتنی نہیں ہوئی ہے جتنی 16 مہینوں میں ہو گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، یہ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، یہ بات تو کئی دفعہ کئی بار ہو چکی ہے، بلکہ بار بار ہو رہی ہے کہ اس چیز کا ذمہ دار کون تھا، اور اس کو بتایا بھی ہر دفعہ جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کا جو اثرات ہیں وہ آنے والے 10 سال بھی جو ہے وہ ہم ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بہتری تو لائی جا سکتی ہے، لیکن انہیں فوراً ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی پالیسیز کا جو تسلسل ہے وہ رہے۔ ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے، سب پارٹیوں کو، سب جماعتوں کو بیٹھ کے جو اکانومی کے مسائل ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بار بار اگر ہم وہ ایک ذمہ دار کرتے رہے، بس ایک تعین ہو گیا، اس پہ بات ہو گئی، اب ہمیں آگے چلنا چاہیے، ہمیں ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ہم تو ابھی تک اس چیز سے ہی نہیں نکل پائے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم جو ہوا ہے اس کو یاد رکھنا یا اس کی روشنی میں آگے بڑھنا تو بہتر ہوگا۔ سر یہ جو آپ شاہ جی، آپ جو یہ بات کریں نا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم بھی بحیثیت عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو مجھے یہ اگین میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ چھوڑ دیں اس ایک شخصیت کو کہ ان کے دور میں کیا ہوا، وہ سب کو پتہ ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ والا پاکستان جو نیا پاکستان تھا وہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ ہم نے کتنے قرضے لیے اور کس طرح ہم نے ملک کو چلایا۔ میں آپ لوگوں کی 16 مہینے کی گورنمنٹ پہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اس پہ موجود تھے، آپ لوگوں نے نقصان زدہ کیا ہے، نون لیگ نے نقصان زدہ کیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ساروں نے اس میں کوشش کی کہ ہم بہتری کی طرف جا سکے، پی ڈی ایم ہو یا اس کے اتحادی ہوں، ساروں نے کوشش کی کہ وہ بہتر ہو سکے۔ باقی ساروں کی وزارتیں بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جتنا کسی نے کنٹریبیوٹ کیا، جتنا کسی نے بہتری کی کوشش کی، ان کی پرفارمنس رپورٹس بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کس طرح کریں، اس پہ بات ہماری ہونی چاہیے۔ جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، سب کے سامنے ہے، اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بھگت رہی ہے، پی ایم ایل این بھی بھگت رہی ہے، جے یو آئی بھی بھگت رہی ہے۔ لیکن پاکستان کا جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتیں تو بنتی رہتی ہیں، کرائسس بھی آتے ہیں، ان پاپولر بھی ہوتی ہیں، ٹائم کے ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت ٹھیک کرنے کی۔
اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے روکی صاحب سے بھی سوال کیا کہ وہ ایک نئی پارٹی آئی ہے اور ایک نئے عزم کے ساتھ آئے ہیں، تو ان کا کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا بہتری کس طرح لا سکتے ہیں؟ اسی پہ ہم ساروں کو بیٹھ کے بات بھی کرنی چاہیے تاکہ کوئی مثبت اس کا حل نکل سکے یا کوئی چیزیں آگے بڑھ سکیں۔ صحیح، تو وہ جو بات ہے وہ ایسے ہوگی. چلے میں آپ سے دوبارہ یہ سوال کر لیتی ہوں کیونکہ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ڈسکس کرنے والا شاہ جی. لیکن میں مائزہ حمید صاحبہ، 16 مہینے آپ لوگوں کی گورنمنٹ رہتی ہے اور مین سٹیک ہولڈر آپ ہوتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر آپ کے ہیں، اور مین وزارتیں جو ہیں وہ بھی نون لیگ کے پاس ہوتی ہیں. یہ جو 16 مہینے میں ہوا ہے، اب جو نگران گورنمنٹ ہے اس کو تو ہم اس لیے سوال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بیچاری کچھ ٹائم کے لیے آئی ہے، اگر تو کچھ ٹائم کے لیے آئی ہے تو ان سے کیا سوال کرنے. آپ لوگوں نے کیسے سنبھالا ہے معیشت کو، حکومت کو، کہ آپ کے جانے سے پہلے بم گرے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو بم گر رہے ہیں. لوگوں کو شاید یہ یاد نہیں رہے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا ہوا تھا، پی ٹی آئی نے کیا کیا. جو پی ٹی آئی نے کیا تھا اس کا رزلٹ پی ٹی آئی کی پرفارمنس کی بنا پہ ان کے لوگوں کو مل جائے گا الیکشنز میں. لیکن جو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے لیے اب بہت بڑا گڑھا بن گیا ہے، خود گیا ہے، کہ جس میں آپ لوگ گرنے والے ہیں، گر بھی سکتے ہیں. لوگوں کے پاس کیا مینیفیسٹو لے کے جائیں گے، کیا چیز لے کے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروا، آج جو گوادر میں انسیڈنٹ ہوا اس پہ بے حد جو 3 لوگ جو ہیں شہید ہوئے، اس کا بہت جو ہے قوم کو افسوس ہے، اور ہم جو ہے اللہ پھر ان کی فیملیز کو جو ہے وہ صبر دے اور جو ہے صبر. ہاں جی آمین. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ایز فار ایز اکانومی کی آپ زیادہ فوکس کر رہی ہیں، تو دیکھیں میں بار بار کہوں گی کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 16 مہینے میں جو کام ہوا اس کا آپ پورا کا پورا جو اس کے پیچھے جو غلط کام ہوا جو عمران خان صاحب نے کیا، ان کی حکومت نے کیا، جو خندقیں کاٹ ہمارے لیے انہوں نے وہ اکھیڑی تھی، جو انہوں نے جو وہ ان کے سہولت کار تھے، انہوں نے جو عمران خان لانے کی غلطی کی تھی، اس سے پہلے کہ آپ اعداد و شمار دیکھ لیں تو آپ کو سامنے پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پروگرام اور جو کام شروع کیا تھا وہ ایک اوپر والے ایک گراف پہ کی طرف جا رہا تھا، اوپر جا رہا تھا. تو اب آپ ایک ملک کے ساتھ ایک بہت گھنونا تجربہ کریں اور پھر انہیں کہیں کہ وہ تجربہ جو ہے اس پہ یہ نہیں پتا کہ اس تجربے سے سب سے زیادہ جو اثر ہونا ہے جس کا جو وہ ہے غریب عوام پہ. تو یہ تو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ جو ان کو سپورٹ کرتے رہے، جو ان کے سہولت کار تھے، انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. انہوں نے ملک کو جو ہے ایک منتخب وزیر اعظم جو اکانومی کو بھی ٹھیک کر رہا تھا، لا اینڈ آرڈر کو بھی ٹھیک کر رہا تھا، بجلی کو بھی جو ہے وہ ایسے پروجیکٹس بھی لگائے جا رہے تھے جس سے جو ہے لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی، بجلی کے بل کم آتے، جو مہنگائی تھی اس میں بھی کمی آ رہی تھی. تو کیا ایسا ہو گیا تھا، کیا تکلیف ہو گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو کورٹ کے ذریعے نکالا گیا اور پھر ایسی حکومت لائے گی جس نے جو ہے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس کے بعد اگر اس ملک اس حکومت سے جو ہے چھینا گیا ان کو، جو پارلیمنٹ میں کہوں گی چھینا تو نہیں گیا، ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو جب نکالا گیا تو پھر اس کو جو انہوں نے بلنڈر کیے تھے، جو ان کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جو انہوں نے کرپشن کی تھی پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں، اس کو وہ جو ہے اس کرپشن کی وجہ سے عوام یہ خمیازہ بھگت رہی ہے. کوئی ان سے پوچھے گا جا کے، میں چھوٹا سا سوال کرے گا کوئی، میں سوال کر لوں نا. میں تو آپ سے سوال کر سکتی ہوں نا، آپ لوگوں سے سوال تو کر سکتے ہیں نا، ہم لوگ یہ جسارت تو کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ ہم سے سوال کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کے جو تھے نمائندے جو منسٹریاں لے کے بیٹھے تھے وہ تو بھاگ گئے نا ڈیفرنٹ پارٹی. مجھے آپ نام بتا دیں کتنے باہر ہیں، ہم ان سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. میں مائزہ حمید صاحب صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی چھوٹی سی. آپ لوگوں نے گورنمنٹ جب لی تھی تو کس نعرے پہ لی تھی؟ یہ جو آپ نے ووٹ آف عدم اعتماد کی جو تحریک چلی تھی، یہ کس بیس پہ آپ نے لی تھی؟ مجھے صرف یہ ریمائنڈ کرا دیں. ہم نے اسی بیس پہ لی تھی کہ ہم جو ملک کا حال ہوتا جا رہا ہے، ملک کا دیوالیہ نکلا گیا ہے، اس کو ہم قوم کو سن لیں نا، آگے بھی سن لیں، اس کو ہم ریسکیو کریں گے
ये नहीं कहा था कि हम जो है उसको आसमान पे चढ़ा देंगे एक दिन में या 16 महीने में। चले यहाँ पर एक और कि पॉइंट, किस तरह कौन सी माइजा अमीद हुकूमत, और फिर साहिबा। एक और बात मैं बता दूं कि पीएमएलएन की हुकूमत नहीं थी, वो पीडीएम की हुकूमत थी जिसमें सारी पार्टीज जो हैं वो इक्वल स्टेक होल्डर्स थी। पीपल्स हम पार्टी पीडीएम का चाहते हिस्सा नहीं थी, वो तो हम ये कहती है। एक मिनट, मैं ये तो मेरी बात सुने। देखिए, शहबाज शरीफ साहब चाहते तो उस वक्त 16 महीने जो है हुकूमत को हाथ ना लगाते। जो हालात चल रहे थे, गलत केसेस का सामना हम कर रहे थे, जेलों का सामना हम कर रहे थे, तो हमारे साथ इन्होंने इससे ज्यादा क्या बुराई कर लेना था। बात ये है कि जब आपको एहसास हो कि आपने मुल्क का एक जो है बना बनाया मुल्क, उसका बेड़ा गर्क कर लिया है, तो आप ये नहीं सोचते कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का ग्राफ डाउन जा रहा है या आपको जो है पर्सनली तौर पे इसका नुकसान हो रहा है। आप ये सोचते हैं कि इस वक्त मुल्क को बचाना कैसे। सही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन माय पॉइंट वाज विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आपने कहा कि हमने ये गवर्नमेंट लीज ली थी क्योंकि अवाम का बहुत बुरा हाल हो गया था। आप लोगों को किसी ने बंदूक की नोक पे तो नहीं कहा था कि गवर्नमेंट में आ जाएं और इसको संभालें। आपने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लोगों का आटा पूरा करने के लिए। 170 से ऊपर चला गया आटा पंजाब में। वैसे हम दावे करते हैं कि हमारी पैदावार गंदम की बड़ी ज्यादा हुई है। पीटीए के दौर में बहुत बुरा हाल था, मैं कहती हूँ तबाह कर दिया उन्होंने, निस्तो नबूद कर दिया। 190 पे डॉलर छोड़ के गए, आज 333 पे डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में जा रहा है। आपने कहा कि हम लोगों को आटा देंगे, आटे का हाल मैं बता चुकी हूँ। चीनी का जो स्कैंडल आया रोज सामने आता है, हर गवर्नमेंट में सामने आता है, ऐसा नहीं कि थोड़े नाले मसला है। पिछली गवर्नमेंट में भी आया था, आपकी गवर्नमेंट में भी 2018 में आया था। तो जो चीनी का हाल है वो आपके सामने है। लोग दालें वैसे ही नहीं खा सकते, अब हम वैसे ही दालें इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मुझे बताएं, अगर आपने भी वही काम किया, ब्रेक ले लेते हैं, आपने भी वही काम किया है, अगर जो काम पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही थी और नारा आपका डिफरेंट था कि हम रिलीफ देंगे, आप महंगाई मार्च भी करते थे, तो मैं सवाल करना चाहती हूँ, करूंगी भी आगे आकर, कि आपने फिर क्या किया है? जाने से पहले जो आपने किया, बम गिराया पेट्रोल का, और आपके जाने के बाद जो कुछ हो रहा है और मुल्क के हालात आपके सामने। खैर, एक ब्रेक लेते फिर जवाब ले लेते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर है कि चीनी के बड़े एक्सपोर्टर हैं, और जब किसी एक्सपोर्टर का नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के तौर पे सामने आता है तो आपको लगता है कि लोग वोट देंगे या देते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से चीनी महंगी हो रही है, या चीनी का आए रोज़ स्कैंडल सामने आ जाता है, पीटीआई के दौर में भी आया था, मुझे उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए कोई ड्रॉबैक तो नहीं होगा, क्योंकि महंगाई तो बड़ी ज़्यादा हो गई है? देखिए, इलेक्शन हम सब के लिए इस वक्त एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसमें कोई आपकी इस बात से मैं इख्तिलाफ नहीं करूँगा। महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, फिर जो सिचुएशन है हमारा एक, हम यानी परेशान हैं लोग, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब रीज़न्स क्या हैं, कैसे कैसे हालात से गुजरा मुल्क, उस तरफ जो परेशान होता है वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, वो अपने उस दौर में से गुजर रहा होता है जिस दौर में उसके ऊपर मसाइल होते हैं। तो जिस दौर में या जिस हाल में वो होता है उसका शिकार होके वो अपने जज्बात का भी इजहार करता है, वोट से भी और डिफरेंट। तो इलेक्शन क्या इजी है? नहीं, इजी नहीं है इलेक्शन किसी भी जमात के लिए। हमारी जमात तो एक बिल्कुल न्यू एंट्री है, तो इन हालात में इलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट किस्म का एक फेज़ है तमाम के लिए, क्योंकि लोगों को इस वक्त अमन नहीं है, यानी लोग परेशान हैं। तो परेशानी के आलम में क्या कहेंगे, कैसे इलेक्शन का टाइम आता है, जाके उनसे क्या कहेंगे, क्योंकि बात जो भी होगी सीधी सीधी और साफ साफ ही कही जाएगी, तभी वो मानी और सुनी जाएगी। मेरे ख्याल में लोग भी वो तमाम जो सुनहरे ख्वाब, इमेजिनेटिव एक इंस्पिरेशनल सोसाइटी या वो जो चीज़ें थी उससे लोग भी तंग आ चुके हैं। तो लेट्स सी, एक डिफ़िकल्ट चीज़ है जो आपका सवाल है, ये अपनी जगह पे कायम है। हालात व वाक़यात मुश्किल हैं और मुश्किलात का हल होना ज़रूरी है, मुझे तो ये समझ आता है। अच्छा, वो ना बड़ी अच्छी एक सेइंग है, मैं शादी से भी सवाल करती हूँ, लेकिन वो कोटेशन है कि अगर पार्लियामेंट में बिजनेसमैन बैठेंगे, यानी किसी का स्कूल का बिजनेस है, किसी का चीनी का है, किसी की स्टील मिल्स हैं, किसी का कॉटन का कारोबार है, तो वो चीज़ें कभी भी आम आदमी की रसाई में
آسانی سے نہیں آئیں گی, اور اس کا عملی جو پریکٹیکل ہے نا وہ ہم آج کے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. لیکن شاہ جی, چینی کی اگر بات کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کا دور, میں تو آپ کو منہ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر میں بھی لسٹ نکال کے بیٹھوں گی تو بہت ساری خامیاں تھیں جو انہوں نے کی ہیں, لیکن 16 مہینوں میں جو کچھ ہوا, اور جو چینی ایکسپورٹ کرنے کی بات پہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب کے پاس وہ وزارت تھی, انہوں نے اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی چینی, انہوں نے تو میرا خیال سے سارا ملبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ان کے اس وقت کے وزیر پر ڈال دیا. یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ میرے سے سوال کیا؟ جی 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 جی. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 16 ماہ کو ہم پچھلے 3.5 پونے 4 سال سے علیحدہ نہیں کر سکتے, یہ اسی کی کنٹینیوٹی تھی. اور 3.5 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو اداروں کا حال ہوا, جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, جس کی مثالیں ان ادوار اس دور میں کی ملتی ہیں, اس میں چینی کا کتنا بڑا سکینڈل آیا, اس میں کھاد فرٹیلائزر کا سکینڈل کتنا بڑا آیا, اس میں آٹے کا سکینڈل جو ہے وہ کتنا بڑا سکینڈل تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ان 3.5 پونے 4 سال میں کیا ہوا. اور پھر جب یہ 16 ماہ کی یا 15 ماہ کی گورنمنٹ آئی, اس میں بالکل یہ نہیں مناسب سمجھتا کہ میں کہوں کہ پی ایم ایل این نے یہ کر دیا, جی انہوں نے خرابیاں کی. احسن اقبال صاحب کا اپنا ایک طرز سیاست ہے, ان کا اپنا ان کی اپنی ایک رائے ہے, وہ شاید اسی کو مناسب سمجھتے ہوں. میں تو اس کو نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس وقت دونوں جماعتیں حکومت میں تھیں, ہماری دونوں کو ذمہ داری تھی اور انہیں ذمہ داری لینی چاہیے. ہم تمام تر مشکلات کے باوجود, ہم تمام تر ان الزامات کی موجودگی میں جو احسن اقبال صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم پر الیکشنز ہوں. کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہوگا؟ بے شک خطرہ محسوس ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹائم پہ الیکشن ہوں گے تو ایک جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ قائم رہے گا. ہر آنے والا جو ہوگا وہ اپنی لیکن مرتضیٰ صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب, وہ تو کہتے ہیں الیکشن 90 دن میں ہو یا 190 دن میں, اس سے فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ کس نے کہا ہے جی؟ یہ سر میں اب نام کوٹ کروں آپ کو کہ یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں, آپ بے شک کریں, پیپلز پارٹی کا تو بڑا نہیں سر, میں نون لیگ کی بات کر رہی ہوں. سر احسن اقبال صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہو یا 190 دن میں ہو, ان کو فرق نہیں پڑتا. تو میں اس کا کیا مطلب لوں؟ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ الیکشن مانگ رہے ہیں, ان کو الیکشن سے فرق نہیں پڑتا, اور آپ دونوں گورنمنٹ میں رہے ہیں. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, وہ ایک جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ ان کے سپورٹس پرسن ہیں, وہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی کا بیانیہ بتا رہے ہوں گے نا. اچھا, ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن 90 دن میں نہ ہو تو بہت فرق پڑتا ہے. صحیح ہے. چلے, آپ نے اپنی پارٹی کا بیانیہ بتایا کہ الیکشن پیپلز پارٹی کو 90 دنوں کے اندر چاہیے, یعنی آئین کے مطابق چاہیے, ایکٹ کے مطابق نہیں. جی ہم آئین کے مطابق الیکشن چاہتے ہیں. چلیں, یہ تو اچھی بات ہوگی کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ کی پارٹی کا موقف. بیسیکلی پیپلز پارٹی تو بہت دنوں سے یہ بات کر رہی ہے, لیکن مائزہ امین صاحبہ, اب چونکہ پارٹی کو آپ اس وقت ایکسپریس کی اسکرین پر ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو آپ سے پوچھنا یہ ضروری ہے کہ یہ جو چینی اسکینڈل ہے, اس پہ تو خیر ہم بات کریں گے کہ اس کے ذمہ دار کون تھے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور ہے, لیکن الیکشن, اس پہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ موقف آنا کہ الیکشن کبھی بھی ہو, الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, اور 90 دن میں ہو یا 190 دن میں, اٹ ڈزنٹ میٹر. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. مائزہ امیر صاحبہ, بتائیں, جو چینی نایاب ہوتی جا رہی ہے اور ہو جائے گی خدا نہ خواستہ, اس کی ذمہ داری آپ لوگ قبول کریں گے کہ آپ لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا اچھی گورننس نہ ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے, یا یہ جو ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی کی بھی اتنی ہے جتنی آپ کی ہے؟ دیکھیں, ایز پر میرا جو نالج ہے اس میں تو جی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں
انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو 16 نومبر کو کرشنگ سیزن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو جو 2.3 میٹرک ٹنز ہیں وہ شوگر سٹاکس ابھی تک پڑے ہوئے، 500,000 جو ہیں وہ کنزمپشن ہے ہماری عوام کی. تو پھر اگر کرشنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے 1 ملین جو ہے وہ دوبارہ سٹاکس آ جاتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی، میں فگرز کے ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر اب یہ فگرز دیکھے جائیں تو چینی کی جو ہے وہ کمی نہیں ہونی چاہیے اور پرائسز ہائی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر یہ ہو رہا ہے اس وقت تو پور گورننس ہے، اور پور گورننس جو ہے اس کا بلیم آپ کو پتا ہے کس کا ہوگا؟ ہماری تو ابھی گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو بلیم کر سکیں. تو یہ کہنا، اور یہ جو اگر بزنس مین اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر اگین دا اونس از آن دا گورنمنٹ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے. پچھلی حکومت نے یہ سارا کچھ مد نظر رکھتے ہوئے کہ سٹاکس جو ہیں پورے ہوں گے، انہوں نے جو ہے وہ یہ امپورٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، اس سے جو ہے ملک کو جو ہے اس سے ریونیو آنا تھا. تو اب یہ کہیں کہ جو ہے پالیسیز ہم اچھی بنا لیں سٹاکس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر اب آنے والی حکومت اس کی پرائسز کو وہ سیٹ نہ کر پائے یا ان کو جو ہے وہ قیمت کو صحیح نیچے نہ لے کے آئے جس طرح شہباز شریف صاحب لے کے آتے تھے، تو پھر اس میں تو کس کی فالٹ ہے؟ اب آپ کو میں پہلے بھی بتا رہی ہوں کہ پہلے جو 3 سال حکومت رہی اس نے جو ہے ملک کا بیڑا غرق کیا. اب جو ہے اگر ہم پالیسیز درمیان میں بنا کے گئے ہیں، ملک کو تھوڑا سا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آگے جا کے ان پالیسیز کو جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ تو حکومت نے کرنا ہے نا، نگران نے تو کرے. صحیح. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لگا دیں یا 16 مہینے کی حکومت کا لگا دیں تو یہ انفیئر ہوگا نا، یہ تو انفیئر ہوگا. اب عوام پڑھی لکھی ہے، عوام ایجوکیٹڈ ہے، عوام کو پتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں جو تھے اعداد و شمار، اس میں جو ہے ڈالر تو 105 پہ تھا اور 7 روپے جو ہے پر یونٹ بجلی تھی، اور 71 روپیز پر لیٹر پیٹرول تھا، 37 روپیز پر کلو جو ہے وہ چینی تھی، 55 روپیز جو ہے روپے جو ہے وہ تھے جو عام اجزاء ہے، 51 روپیز جو ہے وہ تھا سونا. تو اب آپ اس کو کمپیئر کر لیں عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ، اور پھر آپ اس طرف آ جائیں جہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ حکومت میں کو بچانے کے، اس ملک کو بچانے کے لیے یہ لے کے. اب میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر کی کیا سچویشن ہے کرنٹ اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو چلیں وہ 16 ماہ چھوڑ دیں، میاں نواز شریف کی حکومت کو ملا لیں عمران خان صاحب کی حکومت میں سے، آپ کو پتہ لگ جائے گا، فرق صاف ظاہر ہے. عوام کو پتہ ہے کہ کون آدمی ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے اور کون سی پارٹی ہے وہ اس ملک کو جو ہے پروگریس کی طرف لے کے چلی جائے گی. گھنونا ایکسپیریمنٹ تھا عمران خان والا، لیکن عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور جو لوگ جاننا چاہتے تھے کہ جی ہم نے تبدیلی جو ہے اسے بہت بڑا چینج لانا تھا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کی تبدیلی آئی ہے اور اس سے کس کو نقصان ہوا ہے، الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوا ہے. چلیں آپ نے اچھا ہوا مجھے بتا دیا، لیکن میں یہاں پر روکڑی صاحب میں آپ کو انوالو کر لیتی ہوں اس میں تھوڑی سی گفتگو میں. وہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ گندم کی ریکارڈ پیداوار ہے اور پنجاب میں بہت زیادہ گندم اگائی جاتی ہے، لیکن گندم کا جو حال پنجاب میں ہے، آپ آٹا پسوانے کبھی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوگا مائزہ میر صاحبہ، لیکن کبھی جائیے گا ایویں چکر لگائیے گا ذرا بازاروں میں، ایسے پوچھے گا کہ 1 کلو آٹا کتنے کا مل رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میرا آٹا زمین سے آتا ہے، میرا آٹا تبھی پتہ نہیں چلا نا آپ کو پتہ تو چلے گا نا جب آپ بازاروں میں جائیں گی. میری زمین نہیں ہے نا مائزہ میر صاحبہ، مجھے آٹا پسا ہوا نہیں آتا نا، میں سمجھتی ہوں مجھے تو آٹا خریدنا پڑتا ہے. آدمی ہے نا، آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ بزنس مین جو ہے نا وہ ان کو پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیشنز کو میں نے صحیح بتائی ہے آپ کو، کوٹیشن بتائی ہے، پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. یہی تو عوام کے نمائندے ہیں نا، دکاندار بھی جو ہیں عوامی نمائندے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں جانا ہے. اگر بزنس مین ہے انہوں نے عوامی نمائندے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں جانا ہے. صحیح ہے، پارلیمنٹ ٹھیک ہے. I have to move forward. ایشو یہ ہے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا آنیسٹی کرنی ہے یا ڈس آنیسٹی کرتی ہے. چلیں I got your point مائزہ میر صاحبہ. بنا کے
जी जी रोकड़ी साहब मुझे बताइएगा रोकड़ी साहब पाकिस्तान के मसले तो नहीं हल होंगे कि मुझे बड़ा अजीब लगेगा व्हेन आई टॉक टू माय अम्मा ना, शी ऑलवेज टेल्स मी कि हमारे आबाओ अजदाद ने ना इतनी जमीनें छोड़ी हुई थी, आज मैं पूछती तो एक भी नहीं होती। मतलब हमारे माजी में ये हुआ, हमारे बड़ों ने ये किया, हमने उस दौर में ये किया। बहुत अच्छा लगता है, ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं आप उस स्टोरीज को। अच्छा लगता है कि आप बताएं। अगर मैं ये छोटी छोटी चीजों पे चली जाऊंगी तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 90s कि उस दौर में क्या था डॉलर का हाल, फिर मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, फिर हमने कितना करंट डेफिसिट छोड़ा और आज के दौर में हम कहां कहां किस किस तरीके से आए। पीपल्स पार्टी जब छोड़ के गई थी तो नून लीग जब छोड़ के गई थी तो कितना फर्क था, और फिर जब पीपल्स पार्टी नून लीग छोड़ के गई तो पीटीआई, और पीटीआई छोड़ के गई तो आपके 16 महीने, और आप जब छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हाल है। और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, एबी सीट कोई भी हो, डजंट मैटर, वो बताएगी हमें कि कितना करंट डेफिसिट है और कितना हम नुकसान करके गए हैं पिछली गवर्नमेंट वाले। तो रोकड़ी साहब कहने को बहुत बातें हैं, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ये है कि इसका हल क्या है। क्या ये जो एक दूसरे की टांगें खींचना और एक दूसरे पे नैब के थ्रू चढ़ाई करना, ये आपको लगता है कि ये चीजें हल की तरफ जाती हैं? देखिए गुरबा, जो हो गया वो तो हो गया। हम जिस हालत में अभी हैं, शाह साहब ने भी उस तरफ निशानदेही की कि प्रेजेंट हमारा जो है, उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया। हल हमारा ये है कि हम अपने घर को ऑर्डर में लाएं, वसाइल को बचाकर दुरुस्त सिमत की तरफ चलें। मैंने कुछ चीज़ें आप जब बोल रही थी लिखता गया। लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा है, हमने उसको बेहतर करना है, हमने करना है, किसी और ने तो करना नहीं है। करप्शन जो है उसका खात्मा और अहलियत का फरोग लाजिम है, नहीं तो ना जो भी गवर्नमेंट आए, जहां से भी ला जाएं, जो भी आ जाएं, अगर हम करप्शन का खात्मा नहीं करते, अहलियत को फरोग नहीं देते, फिर एग्रीवेट हो जाएंगे मसाइल। हमारा इदारों को हमें मजबूत करने का ट्रेंड नहीं है। हमारा जो राइज कल्चर है उसमें हम इदारों को कमज़ोर रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, डीपीओ को हम चाहते हैं वो ताबे रहे। हमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की फर्स्ट सबसे प्रायोरिटी पे ज़रूरत है। जो आम आदमी को जिससे अफेक्टेड है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, हम उसको भी नहीं आने देते। और हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को तमाम पार्टीज जितनी भी हैं, हमने उस तरह सपोर्ट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जो दौर का बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन हमने आकर बाकी जब दौर आया तो हमने उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को भी खत्म कर दिया। और उसके बहुत सारे असरात हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवादर पोर्ट का, चाइना के साथ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जो आपके मुआहदे हैं वो ईरान को इन्वॉल्व करके आपके मुआहदों को इनका पाया तकमील तक पहुंचना जरूरी है। और वो ये तमाम जो लोग हैं ये एतबार कम करते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी जो पोजीशन है हुकूमती वो कमजोर होती है। इन तमाम चीजों की जरूरत है और यही हल है। क्यों? क्योंकि आम आदमी वाकई परेशान है। आटे की किल्लत कोई शक नहीं, स्मगलिंग अलहदा, दूसरा ये जो पेट्रोल प्राइसेस, मुईशत की, तो पब्लिक परेशान है। हमें उसके साथ हमदर्दी के साथ, अपने मुल्क के साथ रोकड़ी साहब इसी पॉइंट से, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, थोड़ी मजबूरी होती है हमारी भी। ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। बड़ी अच्छी बात करते रोकड़ी साहब कि हमें मिल के काम करना चाहिए। वेलकम बैक। माइजा मीर साहिबा ने कहा है कि जो अभी निगरान गवर्नमेंट है ये उनका काम बनता है कि वो चीज़ों को हैंडल करे। मुर्तज़ा साहब मुझे ये बताइएगा, छोड़े सारी बातें, क्या बात कर रहे हैं हम, क्या हल निकालना है, मुझे पता है आपका बिजली का बिल कितना आया? देखिए मैं अभी घर नहीं गया, बिल इंशाल्लाह ताला आप आया होगा, जब जाऊंगा तो पता चलेगा। लेकिन ये आप जो चीज बताना चाहती हैं उससे कोई, मैं तो नहीं सर, मैं डिस्कशन जो है इसको लाइटर मोड पे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे निगरान वजीर आजम साहब ने भी जब बिल देखा था ना तो उनके भी होश उड़ गए थे। इतना बिल उनको भी आया है। तो मैं सिर्फ आपसे, आप तो निगरान वजीर आजम नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, लास्ट महीने का कोई बिल याद है? मेरा लास्ट महीने का कोई 90,000 था। अच्छा चले, मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाती हूँ कि कोई ज्यादा एसी चल रहा है, कम एसी चल रहा है, लेकिन 90 से मुझे समझ आ गई है। माइजा मीर साहिबा जी जी। एक्चुअली मैं गांव में जहां मैं मेरा जो आबाई घर है उसका मैं बता रहा हूँ, मैं वहां रहता कम हूँ। मैं तो ये बिल आपके आबाई घर का है, गांव का? चिन्योट में है। और चिन्योट जी, चिन्योट। ठीक है, ये बिल वहां का है 90,000। ठीक है। माइजा मीर साहिबा आपको कितना बिल आया था? मेरा भी तकरीबन इतना ही आया। ओए होए, ये तो बड़ा ज्यादा है।
صحیح ہے. نہیں مطلب آپ جنون بتا رہی ہیں یا تھوڑا سا کم کیا آپ نے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے. آپ کیوں اس طرح کے سوالات کر کے اور نہیں سر میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کیونکہ میرے کیمرہ پہ جو دو لوگ کھڑے ہیں نا سر, میں بریک میں ان سے بات کر رہی تھی. ایک شخص کا 18,000 بل آیا ہے جن کے گھر پہ کوئی اے سی نہیں چلتا, وہ ظاہر ہے کہ کم لائٹ یوز کرتے ہیں, کنٹرولڈ لائٹ یوز کرتے ہیں اور بہت کم تنخواہ ہے. ایک کا 17,000 بل آیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ سیم ان کے ساتھ بھی سچویشن ہے, کوئی اے سی نہیں ہے, کوئی کولر بھی نہیں ہے. 17,000 بل بڑا زیادہ ہے. مجھے آپ سے پوچھ کے کوئی بہت اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ ویسے یہ پرسنل چیز بھی نہیں ہے, میں بھی آپ کو اپنا بل بتا سکتی ہوں بجلی کا, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بل بہت زیادہ آ گئے ہیں اور ہمیں آگے سے یہ کہا جاتا ہے روکڑی صاحب کہ یہ فلاں گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا تھا اور فلاں کی, ہمیں سب پتا ہے سر کہ یہ کس گورنمنٹ نے کیا کیا تھا, یہ کیسے ہوا تھا. اگر ہم آئی پی پیز ختم کر دیں تو کیا ہوگا, اگر ہم ڈیمز کو باقاعدہ طور پر فنکشنل کر دیں تو کیا ہوگا, کیپیسٹی بل میں کیا جاتا ہے, سرچارج کتنا دیتے ہیں. لیکن اس کا حل کسی ایک جماعت کے پاس سوری نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے چارٹر آف اکانومی کرنا ہے تو آپ تینوں بڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, آپ تینوں کو, میرے سامنے تو 3 جماعتیں ہیں, سب کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ملک چلانا ہے تو اس کے لیے الیکشن کتنے ضروری ہیں. روکڑی صاحب میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیں, باقی دونوں بھی کر سکتے ہیں تصحیح میری. میں آج 40 میں نے آج بل کا شکار رہا ہوں. آج والا دن 40 روپیز کا یونٹ پڑ رہا ہے ایک, اور 90s کے بعد کی بہت ساری چیزیں جو آج پائل اپ ہوتے ہوتے ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے بجلی جہاں پہ بالکل ایشو نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں, جو ہمارے وسائل ہیں اور جتنی ہماری بجلی کی پروڈکشن ہے اور جس غلط طریقے سے چیزیں ہو چکی ہیں ان تمام کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ان کے ٹھیک کیے بغیر آپ سب نہیں کر سکتے. لوگوں کی جو کنڈیشن ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے آج اپنے بل کی 3 قسطیں کرائی ہیں یا 2 قسطیں میں نے بیٹے کو بھیجا اور جا کے, کیونکہ میں افورڈ اس چیز کو اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہوں. تو باقی کیا حالات ہیں لوگوں کے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ساتھ بجلی چوری اتنی زیادہ ہے, اتنا زبردست سسٹم ہے تھیفٹ کا, ان کو پکڑنا بہت